أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیرت کی کہانیوں کی 33ویں قسط میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی کچھ اقساط میں ہم نے غزوہ احد کے بارے میں تفصیل سے جاننا شروع کیا تھا۔ آج اسی کے سلسلے کی کڑی ہے اور کچھ مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ اس جنگ میں کیا ہوا۔ جب خالد بن ولید نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پہاڑی پر موجود باقی تیر اندازوں کو شہید کر دیا اور غزوہ احد میں مسلمانوں کی فوج پر عقب سے حملہ کیا، تو قریش کے جو دوسرے سوار تھے انہوں نے دیکھا کہ جبل الرماتا یعنی کہ تیر اندازوں کی جگہ جہاں پر وہ کھڑے تھے وہ سے خالی ہے اور مسلم فوج کے پاس جوابی حملے کا کوئی رستہ ہی نہیں ہے۔ وہ ان کے اوپر واپس اٹیک نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں مسلمان موجود نہیں ہیں، اور وہ واپس مڑ کر مسلمانوں کے اوپر انہوں نے دوبارہ اٹیک کیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جب خالد بن ولید واپس آئے تو وہ بنیادی طور پر مسلم فوج کو دو حصوں میں کاٹ رہے تھے۔ وہ اندر داخل ہو رہے تھے اور ان کے دائیں جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور ان کے بائیں جانب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ تو احد کے پہاڑوں کی حفاظت کا جو فائدہ انہیں شروع میں حاصل ہوا تھا اب ان کے خلاف ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ پھنس چکے تھے۔ بائیں جانب موجود مسلمان منتشر ہو گئے اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے زرہ بختر اور ہتھیار چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور صرف مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تلواریں نہیں تھیں۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ جیت چکے ہیں اور بڑے مطمئن ہو رہے تھے، لیکن کتنی غلط ان کا ڈیسیژن تھا، ان کی وہ غلطی پر تھے۔ اور یہ تبدیلی جو کہ خالد بن ولید کی جو لشکر کے ساتھ واپسی پر ہوئی، اس کی وجہ سے مسلمانوں پر جو اچانک حملہ ہوا تو بہت نقصان ہوا۔ اب یہ جو حملہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت خطرناک تھا۔ آپ بطور سپریم کمانڈر اپنی جگہ وہیں پر کھڑے اور دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اس صورتحال میں پیچھے ہٹ جانا کوئی ایک عقل مندی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت خطرناک تھا بطور سپریم کمانڈر اپنی جگہ ظاہر کرنا، کیونکہ دشمن انہیں نشانہ بنا رہے تھے اور وہ یہ جانتے تھے۔ ہم تصور بھی کریں کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسی صورتحال میں ہوتا تو فوراً خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن یہ کوئی عام شخص تو تھے نہیں، یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس لیے انہوں نے وہ کیا جو کوئی ان سے توقع نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے بہادر ہونے کا کام، بہادرانہ کام، انہوں نے اپنی پوری آواز سے مسلمانوں کو پکارنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو! اس پکار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اپنی جگہ کو واضح کر رہے تھے۔ دشمن کو پتہ چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بہادری کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ جب تم بھاگ رہے تھے کس کی طرف دیکھے بغیر، جبکہ رسول اللہ تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اب اتنی شدید افراتفری میں کچھ مومن جو ہیں وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور یا جنگ سے بھاگ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت غیر متوقع صورتحال تھی۔ میدانی جنگ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس سے مسلمانوں میں اور بھی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی، دل شکستگی اور پست ہمتی ہوئی، اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ایفیکٹ ہونے لگی۔ سب لوگوں نے اپنا مورال ڈاؤن کر لیا۔ تو ایسی نازک صورتحال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ آپ شہید نہیں ہوئے۔ یہ سن کر کئی صحابہ کرام لڑائی میں واپس آ گئے اور ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور مضبوط ہو گئے اور انہوں نے لڑائی کی اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب چونکہ دشمنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ معلوم ہو گئی تھی کہ آپ کہاں موجود ہیں، تو وہ آپ کو شہید کرنے کے لیے متوجہ ہوئے۔
اب دشمن کا پورا زور اس بات پہ تھا کہ جہاں رسول اللہ موجود ہیں وہاں پر اٹیک کیا جائے۔ اس شدید وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف 9 مسلمان موجود تھے، جن میں سے 7 انصار اور 2 مہاجرین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 9 جو مسلمان تھے، حضرات تھے، ایک گھیرے میں محصور ہو گئے، یعنی کہ ان کو دشمن نے ہر طرف سے کور کر لیا تھا، اور مشرکین بھوکے بھیڑیوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان مشرکین کو پیچھے دھکیلے گا وہ جنت میں گھر پائے گا، یا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود مومنین، جو جتنے بھی مومن تھے، ان کا جوش بڑھ گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دوڑ پڑے۔ 7 انصاری صحابہ نے شہادت تک بہادری سے مقابلہ کیا۔ صرف طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے۔ یہ کافروں کے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اکٹھے ہو کر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک کافر جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ اور رائٹ سائڈ یعنی دائیں جانب کا نچلا سامنے والا دانت مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ کے رخسار میں ایک تیر پیوست ہوا۔ ایک اور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو زخمی کیا، جبکہ ایک اور نے آپ کے کندھے مبارک پر اپنی تلوار سے زوردار وار کیا۔ اس کافر نے آپ کی رخسار مبارک پر شدید ضرب لگائی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مبارک کے 2 کڑے آپ کی رخسار میں پیوست ہو گئے۔ یہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا جو حفاظت کے لیے پہنا جاتا تھا، تو اس میں جو لوہے کی بنی ہوئی خود تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس بندے نے جس نے اٹیک کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے یہ حملہ لے لو، ضرب لے لو، میں ابن کمیہ ہوں، یعنی ایک ذلیل عورت کا بیٹا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے ذلیل کرے۔ کافروں کی تمام تر کوششوں اور تعداد کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس کافر پر تیر برسا رہے تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بہادری سے لڑ رہے تھے کہ انہوں نے 35 سے 40 زخم سہے، ان کی اپنی انگلیاں کٹ گئیں، اور لیکن بت پرست جو تھے ان کے پورے دستے کو انہوں نے اس وقت پسپا کیا جبکہ باقی سارے جو مسلمان تھے ان کی مدد کے لیے ابھی نہیں پہنچے تھے۔ سب سے پہلے پہنچنے والے ابو بکر صدیق تھے، اور یہ بات یاد رہے کہ یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو رہا ہے، اور ادھر مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ لیکن جب پیارے نبی نے آواز دی تو پھر سب سے پہلے پہنچنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو کوہ احد ہے، یعنی کہ احد کے پہاڑ میں کی طرف چلے گئے اور وہاں پر پناہ لی۔ جلد ہی باقی مسلم فوج بھی پیچھے ہٹ گئی، اور طلحہ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس وقت پر تیر برسا رہے تھے جو دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تلاش کرتا ہوا آ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے تیر اٹھا کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جاتے اور فرماتے کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زخمی ہونے کے باوجود اپنی ہمت نہیں ہاری، کتنی بہادری سے آپ لڑے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں کی بھی مدد فرمائی اور ان کا مورال بلند کیا۔ اب کیا ہوا کہ قریش کے جو جنگجو تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید، یہ مختلف مقامات سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تاکہ مسلمانوں کو کئی جگہ سے یعنی حملہ کر سکیں۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر انہیں پسپا کیا اور پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کیا۔ تو یعنی کہ جو جہاں پر بھی مقابلہ کر سکتا تھا مسلمانوں میں، وہ انہوں نے دشمنوں کا رستہ روکنے کی پوری کوشش کی اور اپنا حصہ اس جنگ میں ڈالا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ قوت اور یہ طاقت دی کہ وہ مشکل وقت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کے بعد فیصلہ کیا کہ اب بس جتنا ہم نقصان پہنچا سکتے تھے اب اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، تو مکہ واپس جانا چاہیے۔ وہ اس نقصان پر مطمئن تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو پہنچایا تھا۔ اگرچہ 22 آدمی مارے گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو شہید کر دیا تھا۔ تقریباً مسلمانوں کی شہادتوں کی تعداد 70 تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کی شہادت کا مشاہدہ کیا جنہوں نے بہادری سے جنگ کی۔ ان میں سے بہت سے مسلمان جو ہیں ان کے نام بھی ہیں ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں، جن میں انس بن نضر، ثابت بن دحدہ، حمزہ بن عبد المطلب، حنزلہ الغسیل، عمارہ بن یزید، مصعب بن عمیر، مالک بن سنان اور دیگر باقی بہت سے صحابہ جو تھے وہ اس جنگ میں جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ شہداء کی تدفین کے بعد اب فوج کے مدینہ واپس جانے کا وقت تھا۔ بس یہاں پر آج کی قسط ختم ہوتی ہے۔ اس جنگ کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آپ اگلی قسط کو ضرور سنیے گا، اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے اپنے گھر کے لوگوں سے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.